جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی تو تصدیق کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگرچہ ان کے آئے بغیر بھی ان کے لیے معافیاں مانگتے تھے اٹھ کر رات کو، تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، بڑی وارننگ دی اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر وہ کہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور جب کسی شخص کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو مؤخر نہیں کرتا۔ مان تو لائے لیکن پھر کفر کی روش اختیار کی، لہٰذا ان کے دل سیل کر دیے گئے، بس ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سابقہ پروگرام نفاق کی اصلیت، منافقت یا نفاق کی جو بیماری ہے اسے کیسے پہچانا جائے، یہ ہے کیا اور یہ لگ کیسے جاتی ہے، اس کے بارے میں تھا۔ ناظرین، ہمارا سابقہ پروگرام سورہ منافقون کی تمہید کے بارے میں تھا، کیونکہ سورہ منافقون میں نفاق کا یا منافقت کا مضمون جس خوبصورتی اور انتہائی واضح طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کی ایک تمہید یا اس مرض کو تھوڑا سا ابتدائی طور پر سمجھ لیا جائے، تاکہ ہم اس صورت کو یعنی سورہ منافقون کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سورہ منافقون میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے اس کے بارے میں سمجھیں، میں چاہوں گا کہ سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم اس کے رسول ہو، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، یوں وہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ ایمان تو لائے لیکن پھر کفر کی روش اختیار کی، لہٰذا ان کے دل سیل کر دیے گئے، بس ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اور اے نبی، جب تم ان کی طرف دیکھتے ہو تو ان کا قد کاٹ تمہیں اچھا لگتا ہے، اور اگر کوئی بات کہتے ہیں تو تم ان کی بات کی طرف توجہ دیتے ہو، لیکن اصل میں یہ دیوار سے لگائی ہوئی خشک لکڑیوں کی مانند ہیں۔ یہ ہر اونچی آواز سے دی گئی منادی کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ اے نبی، یہی اصل دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں، تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اب ان کے لیے برابر ہے کہ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا بالکل نہ مانگو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ بے شک ایسے باغیوں کو ہدایت نہیں دیا جاتا۔ یہی تو ہیں جو کہتے ہیں جب رسول اللہ کے ساتھیوں یعنی مہاجرین پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود ہی بھاگ جائیں، حالانکہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں اب ہم جب مدینہ لوٹیں گے تو جو غالب ہے وہاں سے ان کو نکال باہر کرے گا جو بے حیثیت ہیں، حالانکہ غلبہ تو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کا ہی ہے، لیکن منافقوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارے مال، تمہارے بیٹے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور ایسا کرنے والے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، تو وہ کہے ربا، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی ہوتی کہ میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا اور نیکوں سے کاروں سے ہو جاتا۔ اور جب کسی شخص کا وقت معین آ جائے گا تو اللہ اس کے لیے موت کو مؤخر نہیں کرے گا، اور اگر تمہیں موقع بھی دے دیا جائے تو اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ منافقون جس کے بارے میں ہم نے نفاق کے مرض کو اپنے سابقہ پروگرام میں آپ سے سمجھا تھا، اب اس کی پہلی آیت ہمارے سامنے ہے کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ
اس بات کی تو تصدیق کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اس بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل صاحب، ہم نے اپنے سابقہ پروگرام میں یہ تو سمجھا تھا کہ یہ ایک بیماری ہے، لیکن نفاق کے لفظ کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. جی ٹھیک. نون فا قاف کا مادہ دو روحوں کے لیے آتا ہے. نفق ان کہتے ہیں گو کے بل کو، سرنگ کو. ٹھیک نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کی دو اوپننگز ہوتے ہیں. ٹھیک. نافقہ کہتے ہیں گو کے بل کو جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں. اگر کتے ایک طرف سے داخل ہو تو ادھر سے بھاگ جاتا ہے. منافق اصل میں دو کشتیوں پر سوار ہونا چاہتا ہے. دنیا کی کشتی چھوڑنا نہیں چاہتا اور آخرت کی کشتی میں سوار ہو کر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. یہ اس کی بنیادی نیچر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو جو اصل پرابلم ہے وہ اللہ کے رسول سے ہوتا ہے. ٹھیک. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اصل پرابلم اس سے تھا. ٹھیک. منافقت اصل میں ایک آرگنائزیشنل بیماری ہے. ٹھیک. اور آرگنائزیشن میں جو بھی اس آرگنائزیشن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا ٹھیک. یا اس کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا تو وہ پریکٹیکلی کیسے کرتا ہے؟ ڈس اوبیڈین کر کے. ٹھیک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ڈس اوبیڈینس براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جی. اور منافقین جو تھے اس کو انڈرمائن کرنا چاہتے تھے. اور یہی فساد تھا جو پہلے بارے میں کہا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ٹھیک. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تو اس پر ایک کامنٹ پاس کر دیا کہ یہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی ہے نا. اب there was nothing wrong in it، لیکن ان کا انٹینشن تھی بہت غلط تھی کہ ایسے ہی ان کی ہر بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جیسے ہی انسان ہی ہے، یعنی ان کی حیثیت کو کم کر کے دکھانا. ٹھیک ہے نا. اب جب کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بکواس کیا تم نے، انہوں نے کہا نہیں اصل میں تمہاری مینٹیلٹی جو ہے وہ گندی ہے اور تم غلط مطلب، تو ہم تو اصلاح کے لیے کر رہے ہیں کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے، اسی کو یہاں پر رکھیں. اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے. ٹھیک. لیکن کلمہ پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ کہتے تھے. جب آپ کے سامنے آتے تھے کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ اپنا ایک کامنٹ پاس کر رہا ہے. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے کہ یہ کلمہ مسلمانوں منافقین کی زبان پر جھوٹا ہے. یعنی ان کے دل میں یہ نہیں ہے، منہ پہ صرف کہہ رہے ہیں صرف. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہ صرف دل میں یہ نہیں ہے بلکہ دل میں اس کی مخالفت ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پہ آ گیا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. یعنی کہ یہ ہم پچھلی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اب اپنی یقین دہانی کروانے کے لیے کہ میں مخلص ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں، ساتھ چلنا چاہتا ہوں، وہ قسمیں کھاتے ہیں. لیکن سر یہ دوسری سٹیج نہیں ہوگی؟ یعنی پہلے ان کو یہ پہلے وہ عام کہتے ہوں گے، لیکن جب ان کو دیکھتے ہوں گے کہ اب ہمارا اعتبار ختم ہوتا ہے پھر وہ قسموں کی طرف آئیں گے. قسموں کی طرف کہ اب انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیسی بری حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں وہی نا کہ باقی لوگوں کو تو قسم کھا کر وہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم مخلص ہیں. بیوقوف تو ان کو بنانا چاہتے ہیں نا. بالکل ٹھیک. تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر. اور سر یہ نیکسٹ جو آیت ہے کہ یہ اس لیے ہوا، اب اللہ بتا رہا ہے کہ ہوا کیوں ہے. اس لیے ہوا کہ یہ ایمان تو لائے لیکن کفر کی روش پھر اختیار کی. یعنی ایمان پہلے لے کے آئے پھر کفر کی روش کی طرف چل پڑے. ان کے دل سیل کر دی گئے، موریں لگا دی گئی ہیں. اور یہ ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں نہیں آ رہا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق ہمیشہ دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کرتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ بات درست نہیں ہے. یعنی عام جو منافقین تھے وہاں پر، یا آج بھی جب نفاق کا مرض دل میں آئے گا تو وہ کیسے ہوگا؟ کلمہ گو کے دل میں پیدا ہوگا کہ دین کے جو تقاضے ہیں، خاص طور پر مال، وقت اور جان لگانا اللہ کے راستے میں، یہ ان پر بھاری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب اس کو اوائڈ کرنے کی وہ آہستہ آہستہ سٹیپ بیک کرتے ہیں، قدم پیچھے ہٹاتے ہیں. اور یہ ان کا ارتداد ہے دراصل، حقیقی ارتداد. ایک ہے قانونی ارتداد کہ زبان سے اللہ کے رسول کا انکار جو ہے وہ کفر میں چلے جانا ہے.
لیکن یہ جو عملی ارتداد ہے ٹھیک ہے، کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے ہٹا رہے ہیں کہ ہم جہاد پہ نہ جائیں، ہم اپنا وقت نہ لگائیں، ہمیں مان قربان نہ کرنا پڑے. ہاں نماز روزہ حج کی زکوٰۃ کی حج تک، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی حد تک ہم تیار ہیں. لیکن یہ جو اب نئے دن تقاضے کہ اب فلانی جگہ جاؤ، اب فلاں جہاد پہ جاؤ، اب فلاں جنگ میں چلے جاؤ، یہ چیز جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سر اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو بڑے ڈیل ڈول میں اچھے محسوس ہوتے ہیں. اگر وہ آپ سے بات کریں تو آپ ان کی بات بھی سنتے ہیں، لیکن یہ لکڑیوں کی مانند ہیں جو کہ دیوار کے ساتھ لگائی جاتی ہیں. عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، جی اس کا آپ جسچر دیکھیں. یہ جو ڈیل ڈول کہا گیا ہے ان کا جسچر ہے. وہ مدینے کا سب سے امیر آدمی ہے، ٹھیک، خزرج کا بڑا سردار ہے، اس کی ایک وہاں پر حیثیت ہے نا. بالکل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی اس حیثیت کو سمجھتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. ٹھیک، یعنی ان کا اسٹیچر بڑا نظر آتا ہے اور بڑے اسٹرانگ نظر آتے ہیں، لیکن اسٹرانگ ہے نہیں. یہ ایسے ہی ہیں جیسے کھجور کے تنوں کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا کیا گیا ہو، اس کی اپنی جڑ بنیاد کوئی نہیں ہے. جڑ کوئی نہیں، لیکن دیکھنے میں آپ کو بڑے ٹھیک ہے. اور یہاں پہ پھر آگے یہ آ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں، تو وہ آنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. یہ عبداللہ بن یہ بڑی ٹپیکل ایک چیز ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی ہو، جس کا حق مارا ہو، اسی کے پاس جا کر آپ اقبال جرم کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. اب منافقین چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی کر رہے تھے، آپ کی نافرمانی کر کے، آپ کی شخصیت کو انڈرمائن کر کے، تو اب اس کی تلافی کیا تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اقبال جرم کرتے اور آپ سے درخواست کرتے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں. بالکل ٹھیک، لیکن وہ کیا تھا، وہ اس سے ہچکچاتے تھے. ہاں جاننے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اس پر کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگرچہ ان کے آئے بغیر بھی ان کے لیے معافیاں مانگتے تھے اٹھ اٹھ کر رات کو. بالکل ٹھیک. اب ان کو اس پر جواب دیا گیا ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ دعا کریں یا نہ کریں. کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا بالکل نہ مانگیں. نہیں یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا. بالکل ٹھیک. یعنی یہ بات عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہی ہے. نہیں تمام جو سارے منافقین منافقین ہیں. ہاں، یعنی ظاہر بات ہے کہ اب سارے منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمارت ہے، جو آپ کی مطاع ہونے کی حیثیت ہے کہ آپ کی اوبیڈینس کی جائے، اس کو اوائڈ کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اب اوائڈ کر رہے ہیں تو حق تلفی کسی کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی. تلافی کیا ہے؟ انہی کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، معافی مانگیں، اقبال جرم کریں اور پھر اللہ کے رسول ان کے لیے استغفار کریں تو معاملہ سیدھا ہو جائے. یعنی وہ مومنین میں شامل ہو جائیں. یعنی غلطی مان جو لی لیکن وہ اس پہ تیار نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اب یہ ان کی ایک بات کو اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے کہ یہ وہ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ ان سے ہٹ جائیں، تتر بتر ہو جائیں. تو یہ اصل میں ایک غزوے سے واپسی کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن ابی، اس کا اگر کریکٹر آپ کے ذہن میں ہو تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینے کے لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے. تاج بھی تیار ہو چکا تھا، تاج پوشی باقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے تشریف لے آئے. اب اس کو جو تکلیف تھی اس چیز کی اور جس طرح حسد کی آگ میں وہ جلا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک آنکھ نہیں باتے تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور کو انڈرمائن کرنے کا موقع ضائع نہیں کرتا تھا، تو غزوہ مستلق سے واپسی پر ایک مہاجر اور ایک انصاری کے غلاموں کے درمیان ذرا تو تکار ہو گئی. تو اسے فوراً موقع پال کر پتہ پھینکا اور انصار سے کہا اور چوپو. بڑی محبتوں کے اظہار ہو رہے تھے، بھائی بن رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں گھر اور سارے ایسٹس، اور کھواؤ انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو عربی کا محاورہ بھی بول دیا کہ اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو تو تم ایک کانٹے کا. ٹھیک.
ٹھیک، اب یہ اس پر طرف اشارہ ہے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. اصل دشمنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور مہاجرین ان کے ساتھی شمار ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس ماحول میں تو کچھ بالکل خرچ نہ کرو، آئندہ بالکل خرچ نہ کرو اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ بھوکے ننگے ہو کر یہ خود ہی بھاگ جائیں. یہ ٹکے اس لیے ہوئے ہیں کہ تم نے بڑی ان کے ساتھ مہمان نوازی والا معاملہ کیا ہے، بند کرو نا ذرا، یہ بھاگ جائیں گے. بالکل ٹھیک. اس پر کہا گیا، جواب دیا گیا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے. لیکن ان منافقوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پھر دوسرا واقعہ کہ پھر اس نے مزید چوڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اب جب مدینہ جانا ہوگا، یہ اگلی آیت ہے، وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جو عزت والا ہے، غالب ہے، وہ بے عزت کو ذلیلوں کو باہر نکال دے گا. نکال باہر کرے گا. اس پر جواب دیا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، غلبہ اور عزت تو ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کی ہے بالکل ٹھیک. اور ایمان والوں کی ہے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب اس ڈسکرپشن کے بعد جو دوسرا رکوع ہے سورت منافقون کا، وہ اصل میں ریمیڈی ہے، نفاق کی ریمیڈی، انفاق. نفاق کی ریمیڈی. پھر وہ بھی 2 سٹیپس میں ہے. ٹھیک. پہلی آیت میں پریونشن ہے کہ اس کا تدارک کیا ہے. ٹھیک. اگر تمہارا دل اللہ کی یاد سے بھرا رہے گا تو پھر نفاق کا مرض تم پر حملہ نہیں کر سکے گا. لیکن سر یہاں جو شروع میں ذکر ہے وہ ہے تمہارے مال تمہارے بیٹے، کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. تو یعنی کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ رکاوٹ ہیں اس میں. بالکل. ٹھیک. یعنی ایک ہے یاد کرنا، ایک ہے یاد رکھنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یاد کرنے سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن انسان کے جو مائنڈ ہے، اس کا جو ذہن ہے، اس کا جو دل ہے، اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر اللہ کی یاد دل میں ہو کہ ہر چیز میرا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ سب کچھ اس کا ہے، میرا نہیں ہے، تو انسان بدل جاتا ہے. اور اگر انسان تسبیح بھی پھیر رہا ہو لیکن یہ ہو کہ یہ میز بھی میری ہے، یہ کرسی بھی میری ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، وہ جائیداد بھی میری ہے، گاڑی بھی میری ہے، پھر انسان اور ہے. تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ٹھیک. بالکل ٹھیک. تمہیں کہیں تمہارے بیٹے اور تمہاری مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. تو اسی میں ہی لگے رہو سارا دن، اپنے بزنس، کاروبار، سارا کچھ. اور جو ایسا کرے گا وہ گھاٹے سے دوچار ہوگا. اور یہاں اس سیاق و سباق میں اصل گھاٹا کیا ہے؟ پھر دل میں نفاق پیدا ہوگا، منافقت پیدا ہوگی، بالکل ٹھیک. وہ جڑ پکڑے گی. لیکن اگر جس کو ایک حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ جب انسان کے دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اور شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل پر لگا کے رکھتا ہے. یوں ہی وہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس پہ پھونک مار دیتا ہے، اور جب شیطان پھونک مارتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. بالکل ٹھیک. سر یہاں پہ یہ کہ اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو. یعنی اب یہ نفاق کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے راستے، یعنی جس کی محبت میں پیچھے ہٹ رہا تھا اصل میں اسی کو ہی خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. یہ اس میں جی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں آپ بائبل میں دیکھیں تو ایک جگہ وہ فرماتے ہیں اپنے حواریوں سے کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی خطرہ ہے اور کیڑا لگ جانے کا بھی ڈر. تم آسمان پہ جمع کیا کرو جہاں نہ چوری کا خطرہ ہے نہ کیڑا لگ جانے کا ڈر. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک انڈائریکٹ اپروچ ہے کہ اس دل میں مال کی محبت جمی تھی تو آپ کو نفاق کا مرض لاحق ہوا. اسی مال کو اللہ کے راستے میں لگا دو تو مال کے پیچھے پیچھے تمہارا دل بھی اللہ کے راستے میں چلا جائے گا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. لیکن بڑی وارننگ دی اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر وہ کہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اللہ مجھے تم نے ایک قریب وقت کے لیے مہلت کیوں دی کہ میں صدقہ و خیرات کرتا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا. کہا گیا اس کے جواب میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
اور جب کسی شخص کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو مؤخر نہیں کرتا، نہیں نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. ٹھیک ہے نا. اور آخری بات فرمائی واللہ خبیر بما تعملون، اور اگر بالفرض والمحال مہلت دی بھی جائے اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا کرو گے، کیا تیر مارو گے. یعنی جو پہلے کر کے آئے ہو تو اللہ پہلے بھی پتا تھا اب بھی پتا ہے اللہ کو کہ یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ یہ ہونے لگا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے سورہ منافقون کو وضاحت کی ہمارے لیے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو ہم دعوت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے معزز ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے بہت اچھے انداز میں ہمیں نفاق کے مرض کو سمجھا دیا ہے اور اس کی اصل وجہ وہ بھی ہمیں بتا دی ہے، اور اس کا یہ بڑی واضح انداز میں یہ بات سمجھائی ہے کہ نفاق کا علاج ہے الف کا اضافہ کرنا، یعنی انفاق، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک لیا جائے گا. اور ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم تندرست ہو، تمہیں مالداری کی خواہش بھی ہو اور محتاجی کا خوف بھی اور تمنگری کا لالچ بھی، اور صدقہ کرنے میں تاخیر مت کرو کہ تمہاری روح حلق کو پہنچ جائے اور تم یہ کہو کہ یہ فلاں مال فلاں کو دے دو، فلاں مال فلاں کو دے دو، اب تو یہ مال فلاں فلاں کا ہو ہی چکا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں لوگ صبح کریں اور اس میں 2 فرشتے نازل نہ ہوں، اور وہ جن میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ فرما اور مال کو روکنے والے کے مال کو تلف کر دیں. اپنے ذکارب اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.